بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، تالیف شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے متعلق بشارت عظمی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ ظلالہم علینا کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم جو سخت طالب علم تھے نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی اطلاع حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خط کی تھی۔ وہ خط اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب برکت کے لیے نقل کیا جاتا ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مرشدنا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے خط کا اقتباس۔ خواب: غلام زادہ عزیزم محمد مظہر میاں سلمہ نے آخر شب میں خود کو اور اس ناکارہ کو اور عشرت جمیل سلمہ کو اور ایک ملازم دواخانہ محمد آزاد سلمہ کو جو اس ناکارہ سے بیعت بھی ہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاروں اشخاص کو ایک پہاڑی کی طرف لے گئے اور وہ مٹی کی ہے۔ وہاں ہم چاروں امتی کو حکم فرمایا کہ اس کو کھودو۔ کھودنے پر شیشے کے بڑے بڑے مرتبان ظاہر ہوئے اور ان میں ہرن وغیرہ کی کھالوں پر لکھے ہوئے احادیث کے مسودات تھے۔ پھر اس ناکارہ نے عشرت جمیل کو حکم دیا کہ ان احادیث کو لکھ لو۔ انہوں نے عربی میں لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناکارہ سے ارشاد فرمایا کہ ان سے اشار الیہ عشرت جمیل سے لکھایا کرو۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ محی سننا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب: مکرمی حکیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم مظہر سلمہ کا خواب بہت مبارک ہے، رائی اور مری حضرات کے لیے سب کے لیے بشارت ہے خدمت دین کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بأحسن وجوہ عطا فرمائے۔ والسلام ابرار الحق 14 رجب 1379 ہجری۔ اس خواب کی تعبیر یوں ظاہر ہوئی کہ کئی سال بعد حضرت والا نے پیش نظر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت تحریر فرمائی، جو مشکات کتاب الرقاق کی منتخب احادیث اور ان کا ترجمہ و تشریح ہے۔ حضرت والا کے تحریر کردہ مسودہ کو اخکر دوسرے کاغذ پر نقل کر کے کاتب کو دے دیتا تھا اور انگلی کاٹ کر شہیدوں میں نام لکھوانے کا مصداق بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما کر اخکر کی مغفرت کا بہانہ بنا دے اور حضرت مرشدی مد ذلہم العالی کی بلندی درجات اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ کتاب اہل علم میں بہت مقبول ہے اور 30-32 سال سے شائع ہو رہی ہے۔ راقم الحروف اخکر سید عشرت جمیل ملقب به میر عفا اللہ تعالی عنہ۔ 28 ربیع الثانی 1426 ہجری۔ طباعت جدیدہ کے متعلق چند معروضات۔ مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ ظلالہم علینا کی تالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت تقریباً 35 سال میں نامعلوم کتنی بار شائع ہو چکی ہے، لیکن چند برس پہلے جب حضرت والا کا مجموعہ کلام فیضان محبت شائع ہوا جس کی کتابت و طباعت وغیرہ انتہائی دیدہ زیب ہے، اس کو دیکھتے ہی حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ شاندار طبع ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کے سامنے میرے کلام کی کیا حیثیت ہے۔ غلام کا کلام تو شاندار طبع ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کتابت و طباعت ویسی نہ ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت والا نے اثر نو کتابت کے لیے ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب کو رقم بھی پیش کر دی جو لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کی طباعت کا بھی انتظام فرمایا اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے عظیم عطا فرمائے، جن کی شب و روز محنت اور طباعت کو خوب سے خوب تر کرنے کی دھن اور کاوش کی بدولت حضرت مرشدی دامت برکاتہم وعامت فیوزم کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کی طباعت جدیدہ آپ کے سامنے ہیں اور الحمدللہ اتنی دیدہ زیب ہے کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس طباعت جدیدہ میں ہر حدیث پاک کے ساتھ کتب احادیث کے حوالے نہایت تفصیل سے درج کر دیے گئے ہیں، جو حضرت مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث جامع شف المدارس کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اور جملہ معاونین کو جزائے عظیم عطا فرمائے، آمین۔ کتبہ اخکر سید عشرت جمیل میر عفا اللہ عنہ۔ مقدمہ: عبد ضعیف محمد اختر عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری مد ذل العالی استاد حدیث دارالعلوم کراچی نے تالیف معارف مثنوی سے اخکر کو فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تالیف کا سلسلہ شروع کرو۔ احکر مولانا موصوف کے اس کرم کا ممنون ہے کہ ان کے ارشاد کے بعد ہی قلب میں توفیق باری تعالیٰ سے داعیہ تالیف عطا ہوا اور مولانا موصوف مدذلوں کی برکت سے حق تعالیٰ شانوں نے دل میں بات ڈالی کہ دنیا کی محبت ہی آخرت سے غفلت کا
اور تمام معاصی کا اصل سبب ہے. اس لیے مشکات شریف سے کتاب الرقاق کے انتخاب پر مشتمل مجموعہ سے آغاز مناسب رہے گا. احادیث شریفہ کی تشریحات میں زیادہ تر مظاہر حق سے جو نہایت مستند شرح مشکات شریف ہے کام لیا گیا ہے. حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کتاب کو قبول و نافع فرماوے اور احکر کے لیے اور مولانا موصوف اور دیگر معاونین و ناشرین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. العارض محمد اختر عفا اللہ عنہ. 4G 1/12 ناظم آباد کراچی نمبر 18 پاکستان.